السلام علیکم میرے بھائیوں اور میرے بہنوں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ معراج کی رات میں نماز کس طرح فرض کی گئی۔ تو انس رضی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ابو ذر رضی عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکہ میں تھا تو ایک رات میرے گھر کی چھت پھٹی، جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرے سینے کو پہلے پھاڑ کر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی سونے کی ایک تشت بولتے ہیں پلیٹ کو، وہ تشت لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، بعد میں سینہ بند کر دیا، پھر انہوں نے میرے ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے چڑھے۔ جب میں دنیاوی آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروگا سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے کہا، کون ہو؟ بولے، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ انہیں دعوت دی گئی ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ اس نے جب دروازہ کھول دیا تو ہم دنیاوی آسمان پر چڑھے۔ وہاں ہم نے ایک ایسے آدمی کو بیٹھے دیکھا جس کی دائیں طرف بہت بھیڑ اور بائیں طرف بھی بہت بھیڑ تھی۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا تو ہنستا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو رو دیتا۔ اس نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ نیک پیغمبر، اچھے بیٹے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کے دائیں بائیں بہت بھیڑ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والی جنتی اور بائیں طرف والی دوزخی ہیں، اس لیے دائیں طرف نظر کر کے ہنس دیتے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر رو دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان کی طرف چڑھے اور اس کے دروگا سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس نے بھی وہی گفتگو کی جو پہلے نے کی تھی، چنانچہ اس نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت انس رضی عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر رضی عنہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، لیکن ان کی جگہوں کو بیان نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ انس رضی عنہ نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا، نیک پیغمبر اور اچھے بھائی، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا، اے نیک نبی اور اچھے بیٹے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن عباس رضی عنہ اور ابو حبہ انصاری رضی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ایسی اونچی ہموار بولتے ہیں پلین جگہ کو، جب اونچی ہموار پر جا پہنچا جہاں میں فرشتوں کے کلموں کی آوازیں سنتا تھا۔ انس رضی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ حکم لے کر واپس آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا، رات اور دن میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس دوبارہ جاؤ، آپ کی امت ان کو بھی نہیں ادا کر سکتی۔ میں لوٹا تو اللہ نے کچھ اور نمازیں معاف کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ آپ کی امت ان نمازوں کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ میں پھر لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نمازیں 5 ہیں اور در حقیقت ثواب کے لحاظ سے 50 ہیں۔ میرے یہاں فیصلہ بدلنے کا دستور نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس اور کم کرنے کے لیے لوٹ جاؤ۔
میں نے کہا اب مجھے اپنے مالک سے شرم آتی ہے۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جن کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ اس حدیث کے فائدے: امت کے برگزیدہ لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں بدن اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی اور اس موقع پر نمازیں فرض ہوئیں۔ نیز 9 بار اپنے رب کے پاس آنے جانے سے 50 نمازوں میں سے 5 رہ گئیں۔ چنانچہ قرآنی قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، اس لیے 5 نمازیں ادا کرنے سے 50 ہی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح معراج کی رات ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو ہم نے حدیث ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ امام بخاری کی حدیث سے بیان کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اسی طرح اور بھی خوبصورت ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کچھ بھی شکایت ہو یا کچھ بھی پوچھنا ہو تو کامنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔